سب سے پہلے خالق کائنات کے درگاہ میں دستخط دعا ہے کہ پانے والے ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور انہی مجالس کو ہماری شفاعت کے لیے وسیلہ قرار فرما۔ قرآن کریم میں خالق کائنات کبھی پوری انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی کسی خاص گروہ سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی کسی خاص فرد سے مخاطب ہوتا ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت کریمہ میں صرف مومنوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ معرفت حاصل کرنا، کہ اگر زبان سے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر خدا کی وحدانیت کے لیے اس کے بعد دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اگر زبان سے کہہ دیا ہے محمد رسول اللہ، تو پھر محمد کی رسالت پر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اگر زبان سے کہہ دیا علی ولی اللہ، تو پھر مولا کی ولایت پر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ جب تک انسان کے پاس دلیل نہ ہو تب تک معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔
سے بادشاہ کو ہوش آیا یہ تو میں نے بہت غلط کام کیا ہے، اپنی ملکہ کو میں نے بیچ دیا، اب میں کیا کروں؟ جتنے بھی مفتی تھے سب کو بلایا، دربار میں جمع کیا، کہا کہ میں نے اپنی ملکہ کو 3 مرتبہ طلاق دے کر اس کو بیچ دیا ہے، حال کیا ہے؟ اس میں تمام مسالک اہل سنت کے علماء تشریف فرما تھے دربار میں، سب نے کہا کہ نہیں، حلالہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ 3 مرتبہ ان کا طلاق 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 کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر حلالہ ہی ہے۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی اور کی بیوی بنا لے، پھر اس سے طلاق لے کر عدت گزارنے کے بعد پھر دوبارہ نکاح پڑے۔ تو اب بادشاہ ہے تو بادشاہ کے لیے کیسے گوارا ہو کہ اپنی ملکہ کچھ دن کے لیے کسی اور کی بیوی بنا دے، پھر اپنی بیوی بنا دے؟ یہ ممکن ہے، بادشاہ کے اپنے روپ ہے، اس کا ایک جلال ہے، تو بادشاہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا اس کا حل ضرور ہے، سب نے کہا حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس کے ایک خادم تھا محب آل محمد کہ پھر سے تعلق رکھنے والا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک رافضی اس زمانے میں کیا کہتے تھے، شیعوں کو رافضی کہتے تھے، ایک رافضی مولانا ہے، اس کو میں جانتا ہوں، ہو سکے وہ اس کا حل نکالے۔ کہا کہ بلاؤ۔ دیکھیں کہ جب یہ رافضی علامہ ہلی تھا، بعض کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کے بچپنے کا واقعہ ہے، بعض کہتے نہیں، بڑا ہوا تھا علامہ صاحب، جو بھی ہو لیکن واقعہ صحیح ہے۔ علامہ صاحب کو بلایا گیا تو تمام دربار میں جو بیٹھے ہوئے علماء تھے وہ کرسیوں پر بیٹھے رہے، تاکہ اس رافضی کو جگہ مل گئی ہے تاکہ یہ کھڑا رہے، اس کی توقیف ہو جائے۔ علامہ ہلی دربار میں داخل ہوئے اور اپنے چپل بغل میں دے کر بادشاہ کے ساتھ والی کرسی خالی تھی وہاں بیٹھے، سارے مولوی شور کرنے لگے، یہ رافضی اتنا بدتمیز آدمی ہے کہ اس کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنے کے آداب اس کو نہیں پتا، شور کرنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا صبر کرو، شور کیوں کرے، سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ علامہ سے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کیوں آگے اس کرسی میں بیٹھ گئے؟ علامہ نے کہا کہ دیکھیں آداب ہے، مجلس ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا ہے۔ جب میں نے آگے دیکھا دربار میں سارے کرسیوں پر علماء تشریف فرما تھے، بس ایک کرسی خالی تھی، یہاں پر میں بیٹھ گیا۔ اب بتا دیں کہ آیا آداب مجلس کے میں نے مطابق کیا ہے یا خلاف ورزی کی ہے؟ سب لاجواب ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر یہ چپل جو ہے وہ بغل میں لے کے کیوں آئے ہیں؟ یعنی سبق آموز بھی ہے اور
کہ دیکھیں کہ شافعی بھی آئے ہیں 200-250 سال بعد، حنبلی بھی آئے ہیں 200-250 سال بعد، حنفی بھی آئے ہیں 200-250 سال بعد. یعنی اگر حفظ کے امام جعفر صادق علیہ السلام اگر دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم کس سے حاصل کی؟ امام محمد باقر سے. امام محمد باقر نے تعلیم و تربیت امام زین العابدین سے. امام زین العابدین نے امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مولا علی علیہ السلام سے اور خود رسول سے بھی. اور امام حسن نے مولا علی علیہ السلام نے خود رسول اللہ سے بھی. اور مولا علی علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر رسول اللہ کے وفات تک یعنی رسول اللہ سے تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے. تو ہمارے فقہ اور رسول اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہی اس وقت یہی فقہ تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فقہ ہے. اب دوسرے روز بادشاہ نے سرکاری طور پر اعلان کروایا کہ آج کے بعد پورے جہاں جہاں میری مملکت ہے، میری حکومت ہے، وہاں پر شیعہ مذہب کا اختیار کیا جائے. تو آج ایران کے اندر جو اکثریت ہے شیعہ علی ابن ابی طالب، تو اس علامہ کے اس واقعے کی مرحول ملت ہے. دیکھا جائے تو ظاہراً ایک واقعہ بالکل ایک بچگانہ حرکت ہے، لیکن ایک پری پلان کے تحت علامہ نے انہی کے زبان سے ہی اپنے آپ کو رد کروا کے پھر کے امام جعفر صادق کو ثابت کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے شہید اپنی ذات کو پاک کرتا ہے تو عالم کے پوری ایک نسل کو پاک کرتا ہے. ضرور پڑھیں محمد آل محمد پر. لیکن خدا نے جس طریقے سے ثابت قدم رکھا علامہ کو، اتنے دشمنان آل رسول اور دشمنان شیعوں کے درمیان شیعہ مذہب کے حقانیت کو ثابت بھی کیا اور سرخرو بھی ہوا، کامیاب بھی ہوا. کہ تنصر اللہ، اگر انسان خدا کی نصرت کرے، دین کی نصرت کرے تو ینصرکم، خدا بھی مدد کرتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ضرور پڑھیں مولانا محمد پر. اللہ محترم جابر ایک خواب دیکھ کے پریشانی کے عالم میں مولا کے پاس آتے ہیں. یا امیر المومنین، میں نے عجیب خواب دیکھا. کہا کہ جابر کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ آسمان سے ایک خوبصورت کپڑا لٹکا ہوا ہے، لیکن لوگ اس کپڑے سے اتنا ہی لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کپڑا نہ ان کے کام آتا ہے بلکہ اس کپڑے کے اندر داغ بھی رہتے ہیں، وہ داغدار بھی ہوتا ہے. تو مولا نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگ یعنی دین اور اسلام اتنا ہی لیں گے، اپنے مطلب کے مطابق لیں گے، جس کی وجہ سے وہ دین یعنی جتنا وہ لیں گے وہ نہ ان کے کام آئے گا بلکہ دین اسلام کے اس خوبصورت کپڑے کو داغدار بھی کرے گا. آج دیکھیں ہم سب کی یہی حالت ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے جو ہمارے کام ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، جو ہمارے مفاد میں نہیں آتا ہے اس دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس دین کے ان احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مولا حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے اندر حلم الناس ینصرنا کا صدائے اس طرح سے بلند کیا تھا. کیوں بلند کیا تھا؟ اس میں مختلف روایات ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ بعض کی روایات کے اندر انبیاء تشریف آئے یا امام ہم مدد کریں گے حسین آپ کی. بعض روایات میں جعفر جنی جنوں کا ایک
بھائی جان کوفے والے بے وفا ہیں، انہوں نے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کیا، بابا کے ساتھ وفا نہیں کیا، آپ نہیں جائیے۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ لِطَلَبِ إِصْلَاحِ أُمَّةِ جَدِّي، یعنی میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کے اندر دیکھیں اس وقت اگر ہم اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسانی ذہنی طور پر، ایمانی طور پر اتنا پست ہو چکا تھا کہ وہ یزید جیسا کو خلیفۃ المسلمین سمجھ رہا تھا۔ یعنی یہ بہت بڑا المیہ تھا مسلمانوں کے لیے، ایک فاجر شرابی زانی انسان کو خلیفۃ المسلمین کے اس مسند پر بٹھا کر اس کو خلیفۃ المسلمین سمجھ رہا تھا، تو اس معاشرے کا ذہنی اور ایمانی سطح کس حد تک گر چکا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام اس معاشرے کو، یعنی مسلمانوں کے اس فکر کو، اس سوچ کو بلند کرنا چاہتا تھا، اس ایمان کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ جس شخص کو تم خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہو، یہ خلیفۃ المسلمین بننے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، یہی بتانا چاہ رہا تھا مولا حسین علیہ السلام۔ ایک دن پڑے مولا محمد ملائکوں بھی واپس کیا، مولا نے جنات کو بھی واپس کیا، انبیاء کو بھی واپس کیا۔ اگر یہ سب نہ بھی آتے، اگر مولا کو اللہ نے جو ولایت دی ہے، اگر وہ اپنی ولایت کی طاقت استعمال کرتا تو سارے یزید فنا ہو جاتا، کیونکہ اس ولایت میں بھی طاقت ہے۔ جب دیکھیں کہ شام کا دربار ہے، یزید ملعون امام حسین علیہ السلام کی جسارت کر رہا تھا، شہزادی زینب نے اس کو طرف استعمال کیا، خاموش رہو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے پر ہلنے والی کنڈیوں تک رک گئی ہیں، یعنی اتنا سناٹا چھا گیا کہ دروازے کی جو کنڈیاں اس زمانے میں جو کنڈیاں لگئی تھی وہ کنڈیاں تک رک گئی ہیں شہزادی زینب کی اس اسکوت کی وجہ سے۔ جب یعنی بیٹی کی ولایت میں اتنی طاقت ہے تو پھر بھائی کی ولایت میں کتنی طاقت ہوگی؟ امام علی الہی کی طاقت کے حوالے سے واقعہ پیش کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی سعودی کا دعویٰ کرتا ہے کہ زمین کے راستے سے راتوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ آئے امتحان دیتے ہیں علی کا، ایک زندہ انسان کی یعنی تابوت بنا کے لے آئے مولا کے پاس، یا علی سے نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ مولا نے کہا کہ اچھا نماز جنازہ پڑھنا ہے، پہلے کا بتا، کہا کہ ہاں پڑھنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر مولا نے پوچھا کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کچھ دیر کے بعد کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے؟ ہاں کہا کہ پڑھنی ہے۔ مولا جنازہ پڑھنے لگے، پڑھانے لگے، تو پھر لوگوں نے شور کرنے لگے یا علی یہ تم زندہ ہے، آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ مولا نے کہا کہ آپ اٹھا کے دیکھو کہ کیا یہ زندہ ہے یا واصل جہنم ہوا ہے۔ جب چادر اٹھا کے دیکھا چلا گیا تو واصل جہنم ہوا تھا۔ مولا نے کہا کہ پہلی دفعہ میں نے پوچھا تو یہ زندہ تھا، دوسری دفعہ پوچھا تو تب بھی زندہ تھا، لیکن جب میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی، میں نے نماز پڑھائی۔ یہ ولایت کی طاقت ہے۔ بہت سارے تاریخ میں ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ ایک امام معصوم کے پاس آتے ہیں، اس کے خاص صحابیوں میں سے کہا کہ مولا گھر میں فاقہ ہے، تندرستی ہے، مجھے کچھ دے۔ خاص صحابی تھا۔ مولا نے کہا کہ معذرت خواہ ہوں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میرے گھر بھی خالی ہے۔ اتنے میں ایک نارمل، ایک عام چاہنے والا، محبت کرنے والا آیا، تو اس نے بھی آگے یہی سوال کی، مولا گھر میں تندرستی ہے، بچے بھوکے ہیں، میری مدد کرے۔ اسی صحابی کو بھیجا کہ فلان گھر کے فلان جگہ پر کچھ ہے، جا کے لے آؤ، کچھ اشرفیہ ہے اس زمانے کا پیسہ ہے درہم ہے، وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ تھیلا لے کے آتا ہے، آنے کے بعد اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ جب میں نے مانگا تو مولا نے نہیں دیا، جب اس نے مانگا
یہ نارملی محبت کرنے والا تھا، اگر میں نہ دیتا تو یہ بدگمان ہوتا، ہماری ولایت اور ہماری امامت پر شک کرتا۔ آپ کو نہیں دیا ہے، مجھے پتا تھا کہ نہ دینے کے باوجود بھی آپ کے دل میں ہماری ولایت اور امامت پر ذرہ برابر شک ہونا نہیں ہے۔ ایک درود پڑھے مولانا محمد۔ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس ولایت کو استعمال کرتے، اس ولایت کی طاقت کو استعمال کرتے تو سارے یزیدی کو فنا کر سکتا تھا، لیکن مولا تو نہیں کی۔ مولا چاہتے تھے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے ایسا فتح کرے کہ قیامت تک حسین کا نام لینے والے ہوں، حسین پر گریہ کرنے والے ہوں، حسین کے مقصد کو دنیا تک پہنچانے والے ہوں، اور یزید کے نام کو مٹانا چاہ رہا تھا، اس کو ایک گالی بنا کے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ واقعی آج دنیا یزید کو اور یزید کے نام ہی گالی بن گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام ہر بادمیر شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار ہونے نہ دو، ہر کون پکارے یہ ہمارے حسین۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے وہ حریت کا درد دیا، امام حسین علیہ السلام نے مظلوموں کے لیے وہ ہمت کا درد دیا کہ دنیا کا کوئی بھی مظلوم، جتنا بھی مظلوم ہو، وہ واقعہ کربلا اگر اٹھا کے دیکھے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس ظالم سے لڑنے کا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی تو کہا تھا، دنیا تو ہمیں رونے والے کون سمجھتی ہے، لیکن ہم نے کربلا سے وہ درس لیا کہ ہمارے ماؤں نے کربلا کی ماؤں سے درس لیا، ہمارے جوانوں نے ان کربلا کے جوانوں سے درس لیا، ہمارے بزرگوں نے کربلا کے ان بزرگوں سے درس لیا، جس کے نتیجے میں شاہ کی 250 سالہ حکومت کو ہم نے گرا دیا، انقلاب لایا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو باریک بینی کے ساتھ انسان مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، اس کو اگر اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم سے ٹکرا سکتا ہے۔ اتنی پاور اور اتنی قوت جو ہے اس عزاداری کی وجہ سے، اس واقعے کربلا کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک دور پڑے مولانا محمد۔ تاثیر کا لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کو پڑھنے والوں، اس کے بعد شام کے دربار میں شہزادی زینب نے جو خطبے دیے، امام سجاد نے جو خطبہ دیا، اس خطبے نے شام کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ شام کے وہ جوان جو کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، جس نے اپنی بیٹی کی شادی علی سے کی ہے، یعنی مولا علیہ السلام سے صرف بغض و عداوت، اس لیے کہ ان کی پرورش ہی مولا کی بغض و عداوت میں کی گئی تھی کہ جب چھوڑے تھے تو دیکھیے کہ ہم دیہاتوں میں بکری کے بچوں کے ساتھ بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، کھیلتے، بچے دیتے ہو گئے، بکری کے بچے دیتے ہو گئے، یہ کہہ کے دیتے تھے کہ یہ مامیوں نے دیا ہے، اور جب وہ کھیل میں مصروف ہوتے تھے تو فوراً چھینتے تھے، جب بچے ہوتے ہوئے پوچھتے تھے تو کہتے یہ علی کا حکم ہے، تاکہ یہ بچے بچپنے سے ہی بغض علی میں ان کی پرورش ہو۔ اب وہ جوان یزید کے سامنے دیوار نکال کر کھڑے ہیں، اے یزید، ہم نے تو یہ سمجھا تھا یہ کوئی باغی ہے، یہ تو اعلی رسول ہے، ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی آل ہے، ان کے رہا کرو ورنہ ہماری تلواریں تمہارے طرح ہو۔ یہ انقلاب کس نے برپا کیا؟ یہ شہزادی زینب اور امام سجاد علیہ السلام۔ اللہ کا دین اگر سلامت ہے تو کربلا کی وجہ سے کبھی امام حسین علیہ السلام امام نے آخری ودا ہوتے ہوئے کہا تھا کہ وصیت کرتے ہوئے کہ بہن زینب، اب میرے بچے تمہارے حوالے ہیں، ابھی تمہیں عباس بن کے ان کی حفاظت کرنا ہے،
شہزادی زینب اللہ کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھا دے. صبر شہزادی زینب کا اندازہ اس بات سے لگا دے کہ 72 قدم کے فاصلے پر بھائی کا گلا کٹ رہا ہے اور بہن دیکھ رہی ہے. کل زینبیہ سے بہن دیکھ رہی ہے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے. شیون ملعون مولا کے سینے پہ سوار ہے. کہتی کہ اے شیون ملعون یہ تو کس سینے پہ سوار ہے؟ یہ وہی سینے ہے جہاں پر رسول اللہ اکثر موت دیا کرتے تھے. 11 محرم کو جب قتلگاہ سے گزارا گیا نا سید علی کو، بہن نے بھائی کی لاشوں پر اپنے آپ کو گرا دیا، بیٹی نے باپ کی لاشوں پر اپنے آپ کو گرا دیا، بیٹی نے بہن نے بھائی کے، بیٹی نے باپ کی لاشوں پر گرا دیا، باپ نے بیٹے کی لاشوں پر اپنے آپ کو گرا دیا. گرانے کے بعد شہزادی زینب نے امام مظلوم کے لاشوں کو بوسہ دینا چاہا. بوسہ دینے کے لیے کوئی خالی جگہ دیکھ رہی ہے، ساری جگہ دیکھ رہی ہے. کہیں پر تیر کے نشان ہے، کہیں پر نیزے کے نشان ہے، کہیں پر تلوار کے نشان ہے، کہیں پر پتھر کے نشان ہے. کہیں سالم جگہ نہیں ملی. بوسہ دینے کے لیے آسمان کی طرف رک کے یہ فرماتی ہے اے پانے والے پیارے میرے بھائی حسین کا لاشا ہے. اجرکم اللہ حضرت مغفرت. جب لاشوں کو چلنے کا حکم ہوا، ماں اپنے بیٹے کی لاش چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کی لاش سے الوداع کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی باپ کی لاش سے الوداع کے لیے تیار نہیں ہے. شیون ملعون امام سجاد کے پاس گئے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے. امام سجاد پر کوڑے مارنے لگے. شہزادی زینب دیکھتی رہی تھی. امام سجاد پہ کوڑے لگتے تھے. واقعی امام سجاد کے پاس آ گئی. کہا سید سجاد یہ کوڑے کیوں مار رہے بتا دے. کہا کہ بہن ہے پھوپھی ہے پاپا سے تیرا بتا دوں گا. نہ آپ لوگوں کو لاشوں سے اٹھانے کی حکمت ہے، نہ مزید کوڑے کھانے کی مجھ میں حکمت ہے. سوال